عمران خان نے عدالت کو کھری کھری سنا دیے کہ لو کر لو جو کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ عدالت میں الیکشن کمیشن نے ایک الیکشن 14 مئی کو نہ کرانے کے سلسلے میں ایک درخواست دائر کر دی کہ ہم نہیں کرا سکتے، اس پہ بات کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ANP نے آج APC کا بلائی ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے شرکت کرنے کے امکانات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور کینسر اسپتال ایک عام اسپتال یا ہڈیوں کے آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں کس طریقے سے کام اس کے کام کیسے سر انجام دے رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کل عدالت نے اسلام آباد کورٹ نے عمران خان کو حکم دیا تھا کہ جمعے کے دن 12 بجے آپ کو پولیس کے سامنے پیش ہونا ہے بذات خود، اور تفتیش میں شامل ہونا ہے، تفتیش کے لیے اس میں شامل ہونا ہے، جس کی حامی بھر دی تھی وکیل نے بھی اور وہاں پہ عمران خان نے خود بھی۔ لیکن اب اس سے فرار ہونے کے لیے اسی وقت جیسے وہ عدالت سے باہر آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے، میں نے کل بھی ولاگ میں بتا دیا تھا، ویسے ابھی بتا دوں کہ اس نے اسی وقت سے پیر کے درد کا بہانہ بنا لیا کہ جی مجھے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے ذہن میں اسی وقت خیال آیا کہ یہ فرار کا راستہ اختیار کریں گے، آگے چل کے کچھ نہ کچھ یہ جمعے کو پولیس کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں کہ شاید میں وہاں پہ پیش ہو جاؤں اور مجھے وہیں سے گرفتار کر لے کسی اور کیس میں۔ تو ناممکن بات ہے کہ وہ پولیس کے سامنے پیش ہوں۔ تو اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہے ابھی کہ پہلے تو کل سے صبح تک یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پیر کی سوجن ہے اور یہ، اس کے بعد کینسر ہاسپٹل جو اس کی ذاتی اسپتال ہے، یار یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے، کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی ججوں کو عقل ہونا چاہیے کہ جس وقت اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ پولیس کے سامنے پیش ہو جائے، اسی وقت سے درد اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر شوکت خان ہاسپٹل جو کہ کینسر کی ہاسپٹل ہے، اس کے ڈاکٹر سے وہ چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ آپ کو شدید طریقے سے آرام کی اشد ضرورت ہے، آپ زیادہ ہلے جلے نہیں، گھومے پھرے نہیں، آپ کی انفیکشن ہو جائے گا اور آپ کو چلنے پھرنے کی ممانعت ہے۔ یہ ڈھونگ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ جمعے کے دن پولیس عدالت کے حکم کے مطابق پولیس کے سامنے پیش نہ ہو اور تفتیش کے لیے۔ تو یہ ہیلے بہانے لیڈر اگر ایسے کرتا ہے تو عوام کو بھی ایسے بہانے کرنے دیں، ججز ان کو بھی مانا کرے۔ اگر کوئی عام آدمی کہتا ہے جی میرے گھر میں بیوی بیمار ہو گئی تھی یا میت ہو گئی تھی، میں اس لیے پیشی پہ نہیں آ سکا تھا، اس کا بیل کینسل ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیں۔ لیکن عمران خان لازلہ ہے، عدالتوں کا، ججوں کا لازلہ ہے۔ اب جمعے کو یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کے لیے کیا ایکشن لیتی ہے، کچھ بھی نہیں لے گی۔ تو یہ ایک خبر تو یہ تھی۔ اب اس کے بعد بتا دیں آج الیکشن کمیشن اس نے مردوں والا کام کیا، انہوں نے عدالت سپریم کورٹ جس کو میں بنجالی کورٹ کا نام دے چکا ہوں، ابھی وہ سپریم کورٹ نہیں رہی، اب بنجالی 3 بندوں کی کورٹ ہے، وہ اس کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دیے کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہم کرا نہیں سکتے۔ نمبر 1 بات تو اب کرا نہیں سکتے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ آپ کہ انسسٹ کریں اور تاریخ دیں، الیکشن کی تاریخ دینا آپ کا کورٹ کو یا بنجالی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ادارہ خوددار ادارہ ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا تعین کرے اور آئین کے مطابق جو بھی جس طریقے سے بھی الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس طریقے سے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ مضبوط الیکشن کمیشن ضمانت ہے مضبوط جمہوریت کی۔ اگر الیکشن کمیشن مضبوط ہوگی تو صاف شفاف الیکشن کے نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے عدالت کو کہ آپ
برائے مہربانی جو الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کمیشن کو کرنے دے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے چیف جسٹس کو کہ آپ اپنی غلطی آپ اپنی غلطی جو ہے اس کی تصحیح کر لیں۔ اس اپلیکیشن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے کہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، بنجاری کورٹ کے چیف جسٹس کو، کہ جناب آپ اپنی غلطی کی تصحیح کر لیں، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ تاریخ دے دیں، آپ اس چیز کی تصحیح کر لیں، اور کہ آپ یہ تاریخ آپ کو دینے کے اختیار نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں رجسٹرار نے لے تو لی ہیں، اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کھری کھری سنا دی ہے عدالت کو کہ بالکل یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور آپ اپنے سو موٹو لے لیتے ہیں اور تاریخیں دیتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہترین آج مناسب کارروائی لگی، دل خوش ہو گیا۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں اپنا ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب، لفظ یہ قرآن شریف میں بھی ہے، اس کی ہم توہین کرنا بھی نہیں چاہتے لفظ کی، لیکن یہ ان کے کردار اتنے گھناؤنے اور اتنے بدتمیزی اور اتنے گھناؤنے کردار ہیں کہ ملک کو لوٹنے والوں میں ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ ثاقب نثار کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ انہوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے والی جو ان کی ریکارڈ ہوئی ہے، اس کے اوپر آج اسپیکر قومی اسمبلی کو جب لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ اس میں یہ جو نجم ثاقب نے پیسوں کی لین دین کی بات کی ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے، آیا وہ ملوث ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو پھر اس کے خلاف حکومت کارروائی کرنے کے لیے سوچیں گے۔ وہاں سے لندن سے نواز شریف نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، اس نے پیسے لے کے آئینی وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اور یہ سارا پیسے کا کھیل تھا، اور یہ اقامے میں سے اس میں سے پاناما سے اقامہ نکالا، یہ سارا پیسے کا کھیل تھا، جو میں اب کتنی دولت بنائی اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ تو ایک اب اس چیز پہ بھی معاملہ چل پڑا ہے۔ اب جو ہے جناب آتے ہیں عمران خان کے اوپر ذرا۔ عمران خان نے اپنے ہی جو ہے اس کو کل کہا گیا تھا کہ جی آپ پیش ہو جائیں عدالت میں، یہ پولیس کے سامنے، تو اس نے پولیس عدالت کو کر لو جو کرنا ہے، میں تو نہیں آؤں گا، کینسر ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ بھی لے لیا اور یہ چیپٹر یہی بند کر دیں گے۔ وہ کل وکیل جا کے وہ سرٹیفکیٹ لگائیں گے عدالت میں، جی اس کو پیر پہ سوجن ہے، اور عدالت وہ لیٹر عدالت اور ججوں کا منہ چڑھائے گا۔ تو عمران خان پھر ایک طریقے سے بیوقوف بنانے میں، ماموں بنانے میں، الو تو نہیں کہتے کہ عدالت کا معاملہ ماموں بنانے میں عدالت کو کامیاب ہو گئے۔ اب عدالت کیا کرتی ہے اس کے صورت میں یہ الگ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ آخر میں یہ میں آپ کو بتا دوں اب تک کی جو خبریں ہیں کہ سہیل اصغر فرنٹ مین ہیں چودھری پرویز الہی، اس کو کل سے یہ پولیس کسٹڈی میں تھے، آج ان کو عدالت میں لے جانا تھا۔ اب ان کی صبح آج طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے اس کے اوپر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ صبح ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ بھائی اندر ایک امیر آدمی لاکم میں رہے گا تو ویسے طبیعت خراب ہوگی، دل کا مریض بھی ہوگا، شوگر کا بھی ہوگا، چلیں اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد جو ہے اینٹی کرپشن اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے نکل رہی ہے، لے کے جا رہی ہے، تو اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ سفید رنگ کی گاڑی ایک آگے راستے میں، اس نے آگے راستہ روکا، گن پوائنٹ پہ سہیل اصغر کو ہم سے چھوڑا کے لے کے چلی گئی۔ بھائی آپ ایک مجرم کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، آپ کے پاس ہتھکڑی ہونی چاہیے، ہتھکڑی لگی ہونی چاہیے، آپ نے ہائی پروفائل کا ایک ملزم ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنے ساتھ پولیس کی نفری رکھی تھی۔ اینٹی کرپشن کے پولیس تو بیچارے ایسے ڈنڈے بردار ہوتے ہیں اور چماٹ مارے تو وہ گر جائے، ایسے سوکھے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی اپنے ساتھ سیکورٹی رکھی تھی پولیس کی؟ نہیں رکھی تھی۔ وجہ کیوں نہیں رکھی تھی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بات جو چل رہی ہے کہ اینٹی کرپشن نے سہیل اصغر کو بھگانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے،
پیسوں کی لین دین ہوئی ہے رات کو، یہ لین دین کوئی 10-20 ہزار ہے، 50 ہزار نہیں، لاکھوں میں ہوگی۔ لینے کے بعد اس کو فرار کرایا ہے ڈرامہ بنا کے، ایک رائے تو یہ ہے۔ اور لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی پولیس یا اینٹی کرپشن اور دوسرے ادارے آرمی کے علاوہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پیسے کے خاطر وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، اپنا قانون بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک ہائی پروفائل ملزم کس طریقے سے پولیس کسٹڈی، آئی ٹی کرپشن کی کسٹڈی سے فرار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت خراب تھی تو کیا انہوں نے کوئی ڈاکٹر کال کیا تھا باہر سے؟ ہائر کرتے، ڈاکٹر کو لے آتے، لاک اپ میں آ کے کراتے، صبح کو پولیس کسٹڈی میں اس کو لے کے جاتے، پھر عدالت میں پیش کرنا تھا تو بعد میں، لیکن نہ پولیس انوالو ہوئی، نہ ڈاکٹر آیا، اور آپ اس کو گاڑی میں لے کے جا رہے، چلے جی آپ چاچا کے گھر لے کے چلے گھمانے، اور بیچ میں ایک بندہ آیا اور جیسے باز آتا ہے یا چیل آتی ہے اور جھپٹا مار کے لے جاتی ہے، پولیس اینٹی کرپشن سے اٹھا کے لے گئے، اینٹی کرپشن والے تالیاں بجاتے رہ گئے، دیکھو کیا ہو گیا۔ تو یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ اسی طریقے کا ہے جس طریقے سے پولیس جو ہاف فرائی اور فل فرائی کرتی ہے، اور پولیس مقابلہ دکھاتی ہے کہ بھئی پولیس ڈاکوؤں کو لے کے جا رہے تھے جیپ میں، ان کے ساتھی آگے فائرنگ کی، ان کی فائرنگ میں 2 ڈاکو مر گئے۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، ججوں کو بھی پتہ ہے لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں، قانون جو ہے حرکت میں نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ سپریم کو، یہ جو اینٹی کرپشن کا معاملہ یہ گمبھیر ہے، حکومت کو اس کی چھان میں کہ پرویز الہی کا بندہ، لاہور کا بندہ لاہور میں ہی پولیس اینٹی کرپشن سے کس طریقے سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس طریقے سے فرار ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی جناب، اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت، خاص کر منسٹری ہیلتھ صرف اس کی ذمہ داری نہیں کہ دوائیاں ہاسپٹل میں پہنچی نہ پہنچی، بجٹ کتنا آیا، کہ گھر کتنا گیا، ہاسپٹل کو دوائیوں کے لیے کتنا دیا۔ منسٹری آف ہیلتھ کو چاہیے کہ شوکت خان ہاسپٹل ان سے بات پرس کرے کہ آپ تو اسپیشلسٹ ہیں کینسر کے، آپ اس کی آرتھوپیڈک کا معاملہ ہے، ٹانگ فریکچر ہوا تھا یا جو گولی لگی تھی وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں تھا، آپ نے چلو کر لیا، چلو ایمرجنسی میں اچانک آ گئے تھے۔ ابھی تو سوجن ہوئی ہے، کسی بھی سرجن کے پاس چلے جائیں، وہاں دکھائیں، سرٹیفکیٹ لے آئیں کسی سے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے، کیوں وہی بھاگتے ہیں شوکت خان ہاسپٹل؟ کیونکہ شوکت خان ہاسپٹل جو اگر وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوائیں، عمران خان اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بن جائے گا، زندہ ہوگا لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کرے، بھائی عمران خان ختم ہو گیا، جیسا عدالت بولے گی بس چیپٹر کلو۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ منسٹری آف ہیلتھ جو وزارت صحت اس چیز کو یقینی بنائے کہ ایسی جو مخصوص ہاسپٹل ہیں جیسے شوکت خانہ میں کینسر کے لیے مخصوص ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی سویلنگ کا سرٹیفکیٹ یا کسی کو آرام دینے کا سرٹیفکیٹ۔ ہاں اس کو کارسینوما لنگس ہو، کارسینوما لیرنگس ہو، برین ہیمریج ہو، کینسر کے جو چند نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسی صورت میں ان کو آپ 1 مہینے کی چھٹی بھی دے دیں۔ وہ اب آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ 15 دن 20 دن تک یہ نکلیں گے نہیں، تب نکلیں گے جب دیکھیں گے کہ اب عوامی تحریک نکالنی ہے، عوام کو نکالنا، پھر یہ صحیح ہے، چلو بھائی چلو میں ٹھیک ہو گیا، میں خود قیادت کروں گا۔ تو حکومت کو چاہیے ایسی ہاسپٹلوں کو فوراً سیل کریں جب تک یہ اپنی ڈکلیئرشن کلیئر نہیں کریں کہ ہم آئندہ نہیں، ایفیڈیوٹ دیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور مزید ابھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں پھر حاضر ہوں گا، اور نجم ثاقب کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لیے کیا قدم اٹھایا جا رہا ہے کس طریقے سے۔ اچھا آخر میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ پرویز الہی کی آج گجرانوالہ میں پیش بھی ہو گئے اینٹی کرپشن کے پاس، اور ان کے 2 مقدمات میں ضمانت بھی ہو گئی۔ پیسہ ہے، وزیر بڑا اسٹیٹس ہے، ضمانتیں گھر پہ آ کے پہنچ جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ غریب ہوگا، دھکے گائے گا، تھانے کورٹ تک پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جائے گا، لیکن پرویز الہی ہے، ظہور الہی کا فرزند، سمجھے، تو اس کو یہ سہولت مل گئی۔
دوسری بات وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے، اس کی وجہ سے مل گئی۔ تیسری بات عمران خان کے جو گروپ ہے ججوں کا، وہ ان کی نظر کرم اس کے اوپر ہے، اس لیے ضمانت ہوگی۔ تو یہ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میں قانون کا۔ جب تک ایسے بکاؤ انصاف ہوتا رہے گا، ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ اور جو مجھے کوئی کہنے میں شک نہیں اس میں کہ ملک میں جہاں سیاستدانوں نے لوٹ مار کر کے ملک کا بیڑا غرق کیا، جہاں فوجی عاملوں نے مارشلائیں لگا کے کر دیا، اس سے زیادہ عدالتوں کے فیصلوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو، ایشیا کا بڑا لیڈر، اس کو ایک جھوٹے مقدمے میں ایک مولوی مشتاق نے پھانسی چڑھا دیا، کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ ایک جج نے، ایک معمولی جج نے اپنی انا کے خاطر یوسف رضا گیلانی کو وزارت اعلیٰ سے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا، کوئی کہنے والا نہیں۔ ایک جج نے اپنی انا کے خاطر، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر نواز شریف کو پیسے لیے، ثاقبنی صاحب نے پیسے لیے، لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں میں پیسے لیے، نواز شریف کو نااہل قرار دیا تاعمر، اس کو کیا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں۔ ایک جج نے، اب کتنے ججوں کی بتائیں اور کتنے، اور ایک کیا اب 25 میں ایسے 10 جج بتاتا ہوں جو عمران خان کے سہولت کار ہیں۔ اب ہر جج کے اوپر ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یہ عمرانی جج ہے، یہ حکومت کا جج ہے، حکومت کے فیور میں جج دینے والے کا نام ادھر پٹی لگوا دیتے ہیں، جیسے آرمی کو اور پولیس کو ہوتی ہے کہ عمرانی جج، اور یہ پی ڈی ایم کا جج۔ تو اب ججوں میں بھی تقسیم کر دیا یہ، اور کس نے کیے؟ عمران خان کی حرکتوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ملک کو بچائے، ملک کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، شام کو پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آ جاؤں گا۔ اس وقت 2 بجے ہیں، 2 بجے تک کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے گوشت گزار۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔